اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم نے باب دوم کے حصہ عبادات میں سے سبق حج اور قربانی دوسرے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ حج اور قربانی کی پڑھائی کے ساتھ ہی ہم یہ جانیں گے کہ حج اور قربانی کی کیا اہمیت ہے، حج اور قربانی کے فلسفہ اور حکمتوں سے آگاہ ہو سکیں گے، امت مسلمہ کی افاقیت اور اجتماعیت کے سلسلے میں حج کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں گے، حج اور عمرہ کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے کہ کیسے صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج اور عمرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے وسائل ہوں تو وہ ضرور حج کرے۔ حج اس اعتبار سے ایک جامع عبادت ہے، مکمل عبادت ہے کہ یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے، اور یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے حج کے 3 مناسک بیان کریں۔ یہاں سے ہم نے حج کے مناسک کی شہ سرخی لکھ کے اس میں جواب لکھنا ہے کہ حج کے مناسک میں احرام باندھنا، منا جانا، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا اور سعی کرنا شامل ہے۔ آگے حج اور عمرہ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم کی حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے عمل ہے۔ دوسری حدیث ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا دونوں عمروں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور مقبول حج کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تیسری حدیث ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ ہمارا دوسرا مختصر سوال حج اور عمرہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے 3 لوگ اللہ کے مہمان، یہاں سے یہ آپ کا جواب یہاں تک ہے تو اس نے انہیں عطا کیا، یہاں تک مختصر سوال دوسرے کا جواب ہے۔ حج کرنے کا مختصر طریقہ بیان کیا ہے۔ حج کرنے والا 8 ذی الحج کو صبح کی نماز کے بعد احرام باندھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما، اور تلبیہ کے درجہ الفاظ بلند آواز میں ادا کرے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے منی کے لیے روانہ ہو جائے، ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے اور 9 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو، مغرب تک عرفات میں قیام کرے اور دعا مانگے، غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ پیدل جانا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھے، رات مزدلفہ میں گزارے، رمی کے لیے کنکریاں چنے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد منی کی طرف روانہ ہو۔ جب خوب روشنی پھیل جائے تو جمرہ عقبہ کو رمی کرے۔ جمرہ عقبہ بڑا شیطان جو سے رمی کرے، اس کو کنکریاں مارے اور رمی کے بعد قربانی کرے، اور پھر سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے۔ سر منڈوانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ پھر قربانی کے دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہو گئے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف مزدلفہ حج کی سعی ہے، اور رمی جمرات جیسے مناسک کی ادائیگی واجب ہے۔ آخر میں الوداعی طواف کریں، اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کریں اور وہاں 8 یا 9 دن کے قیام میں کوشش کریں کہ مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متواتر 40 نمازیں پڑھے۔ قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے
عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ عید کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں، اسی بنا پر یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال کہ نبی کریم نے قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ شاہ سرخی لکھیں گے اور جواب لکھیں گے کہ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر خود جانور ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے بھی قربانی فرمائی تھی۔ اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، البتہ کم از کم کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ 2 یا 3 لوگ بھی برابر گوشت تقسیم کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا چوتھا مختصر سوال ہے، قربانی کے متعلق 3 احکام تحریر کریں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس میں سے 3 احکام یہ نکالے ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہے، سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کے مطابق عید الاضحیٰ کے مخصوص ایام میں جانور قربان کرنا، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اور اس بات کا عہد کرنا کہ اگر ہمیں اس کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ ہمارا 5واں سوال ہے کہ حج بیت اللہ کس طرح مسلمانوں کے باہمی اتحاد و محبت کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ تو یہاں سے ہمارا مختصر سوال شروع ہوگا کہ حج و قربانی ملت اسلامیہ کے اتحاد و یگانگت کے مظاہر۔ شاہ سرخی بنائیں گے اور آگے لکھیں گے کہ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں، ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا مختصر 5واں سوال جو اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد حاجی جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ صرف حج کا عظیم الشان فریضہ ہی انجام نہیں دیتا، بلکہ اسے حرمین شریف یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور اس سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے بہت سے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے۔ گویا حج کا یہ سفر صرف مناسک حج ادا کرنے کا سفر نہیں ہے، بلکہ بہت سے اسلامی مقامات کی زیارت کا سفر بھی ہے، جس سے انسان کی روحانیت اور اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔ مسند احمد کی جلد 5 حدیث نمبر 6025 یہ حوالہ ہے۔ اس کا ہمیں اس لیے حوالہ دینا پڑا کیونکہ MCQs میں درست جواب کے انتخاب میں ایک آپشن کا یہ جواب ہے۔ پہلا ہے عمرہ ادا کرنا، سنت ہے۔ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے ادا کیے۔ 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی گائے کی، جس کا یہاں پہ میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا ہے۔ 8 ذو الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق، اس کی پڑھائی، مشقی سوالات سب مکمل ہوئے۔ اس میں اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے مزید کیا کرنا ہے۔ طلبہ چند آیات قرآن کی فہرست، سورت کا نام اور آیت کا نمبر بتائیں گے، اس کا آپ نے لکھنا ہے کہ حج اور قربانی کا جس میں ذکر ہو۔ اس کے بعد یہ قربانی کی دعا ہے، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ: بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت 79 کا حوالہ ہے۔
عزیز طلباء، امید ہے آپ نے لیکچر دھیان سے سنا ہوگا، سوالات کے جوابات بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔